رسالة يا رسول الله. برادران اہل سنت وفاداران مسلک اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلى آله وأصحابه ومجتهدي ملته أولي الأيدي والأبصار والنبالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنيا من عليه الله أكبر ميزانا دم زبو بكر عمر عثمان حيدر ميزانا قادريا من عليه يا غوث الأعظم ميزانا دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ احمد علی خان فرد عالم میزنم. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکہ والے لامکہ والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہداروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، سبب کائنات، علت کائنات، غایت کائنات، وجہ کائنات، حقیقت کائنات، اصل کائنات، روح کائنات، جان کائنات، شان کائنات، فخر کائنات، مختار کائنات، احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ الکرام
وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم. امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقا نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کرامت جبل استقامت حامی سنت ماحی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی زبان. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. سبحان اللہ. اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. فرماتے ہیں پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے. پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاگ لے کے چلے. آئیے ہم اور آپ امام عالی مقام شہید دشت کربلا پر کرے صبر و رضا شہزادے گلہو قبا سرکار امام عالی مقام امام حسن مجتبی امام حسین شہید دشت کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. بے شک سبحان اللہ. شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیشہ اہل سنت امام المناظرین غیظ المنافقین مناظر اعظم الاطراق سیدی آقائی مولائی ملجائی علامہ شاہ مفتی ابو الفتح عبید الرضا محمد حشمت علی خان قادری برکاتی رضوی لکھنوی ثم پوری بھیتی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین. اور کل قیامت کے دن ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے. آمین آمین آمین. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. کرتے ہیں مدد کا وقت ہے اے سید خیر الورا اٹھئے. ہوا آدھا گنروا اے حبیب کبریا اٹھئے. رسول ہاشمی اٹھئے خبر لیجئے غلاموں کی مسلمانان عالم ہیں بلا میں مبتلا اٹھئے. اور فرماتے ہیں وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا. وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابر سخا اٹھئے. اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابر سخا اٹھئے. وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان. وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان مٹایا جا رہا ہے اے شہید کربلا اٹھئے. مٹایا جا رہا ہے اے شہید کربلا اٹھئے. وہی اسلام جس کو آپ نے تھا زندہ فرمایا تمہارے سونے سے پھر سو گیا غوث الورا اٹھئے. تمہیں ہو بادشاہ ہند رحمت ہو غریبوں پر میرے اجمیری خواجہ اے معین و رہنما اٹھئے.
عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولہا خدا کے واسطے یا مرشدی احمد رضا اٹھیے۔ اور سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی عاشق نے کہا صلح کل کی مصیبت سے بچا لو اے میرے آقا، آمین آمین صلح کل کی مصیبت سے بچا لو اے میرے آقا، رضا کے واسطے یا مرشدی شیر رضا اٹھیے۔ آمین آمین درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مہدی الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، ہم شہدائے کربلا کی یاد میں یہاں موجود ہیں۔ امام علی مقام مدینہ شریف سے روانہ ہو رہے ہیں، مکہ شریف پہنچتے ہیں، کوفیوں کے خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، بلاوے پہ بلاوا آ رہا ہے، قاصد پہ قاصد آ رہا ہے، دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ امام علی مقام رخت سفر کا ارادہ کرتے ہیں، رخت سفر باندھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام آ کر کے منع کر رہے ہیں، یا امام علی مقام یہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، فرمایا گیا کوفی لا یوفی، یہ کوفہ والے وفا کرنے والے نہیں ہیں، لہذا امام علی مقام آپ ہرگز تشریف نہ لے جائیں۔ مگر امام علی مقام کربلا جانے کے لیے بالکل روا دوا ہیں، روکنے والے روک رہے ہیں، امام علی مقام نہیں رک رہے ہیں، آگے بڑھے۔ امام علی مقام نے مکہ شریف سے روانہ ہو کر کے آگے بڑھتے ہیں، مکہ شریف سے چند ہی فاصلے پر پہنچتے ہیں کہ پیچھے سے حاکم مکہ عمر بن سعید نے ایک لشکر کو بھیجا کہ جاؤ کسی طرح سے بھی امام حسین اور ان کے قافلے کو روکو کہ وہ کوفہ نہ جائیں، واپس مکہ تشریف لے آئے۔ مگر امام علی مقام رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، امام علی مقام بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخر کیا ماجرا ہے کہ لوگ روک رہے ہیں، امام علی مقام رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج یہ جماعت پیدا ہوئی جس جماعت کو وہابی اور دیوبندی کہا جاتا ہے، اس جماعت نے لکھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، آج یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، کی بات کرتے ہیں، ہمارے نبی کے علم غیب کا اعلان قرآن کر رہا ہے، ہمارے نبی کے علم غیب کا اعلان بخاری کر رہی ہے، نبی کے علم غیب کا اعلان حدیث مسلم کر رہی ہے، نبی کے علم غیب کا اعلان صحابہ کرام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے، بات یہ آنکھ والا تیرے سرور کا تماشا ہے، ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، آؤ دیکھو، میرے نبی کے علم غیب کی بات کرتے ہو، میرے نبی کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا، وہ معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا۔ آؤ امام حسین کو دیکھو، امام علی مقام کو دیکھو، لوگ روک رہے ہیں، امام نہیں رک رہے ہیں، مکہ میں روکا گیا، امام نہ رکے، مکہ سے آگے بڑھے، حاکم مکہ نے اپنے لشکر کو بھیجا، روکا گیا، امام نہ رکے، آگے بڑھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت عام اور حضرت محمد کو بھیجا کہ جاؤ اپنے ماموں جان کو روکنے کی کوشش کرو، کوفہ نہ جائیں، وہاں والے بڑے غدار ہیں، مگر امام رکنے کو تیار نہیں ہے، آگے بڑھے۔ فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، امام علی مقام کو روکا گیا، اے امام علی مقام کوفہ والے آپ کے ساتھ غداری کریں گے، ان کا دل آپ کی طرف ہے، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہوں گی، اے امام علی مقام آپ کوفہ ہرگز تشریف نہ لے جائیں۔ تاریخ اٹھائے، امام علی مقام کو روکا جا رہا ہے، مگر امام علی مقام رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ کوہ ذوالحجر میں پہنچے، اور موجود ہے 1000 کا لشکر لیے ہوئے موجود ہے، امام علی مقام کو روک رہے ہیں، مگر امام علی مقام آگے بڑھتے جا رہے ہیں، امام رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ حضرات گرامی وقا بڑھتے جا رہے ہیں، قصر بنی مقاتل میں پہنچے، وہاں بھی حر نے روکنے کی کوشش کی، مگر امام علی
मकाम रुक नहीं रहे हैं। और बसरे बनी मुकातिल से आगे बढ़े, वहां भी रोका गया। इमाम आली मकाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। मकाम नैनवा आता है, इमाम आली मकाम को रोका जा रहा है, मगर इमाम आली मकाम नहीं रुक रहे हैं। ऐसा लगता है किसी खास जगह की तलाश में निकले हुए हैं, ऐसा लगता है किसी खास मकाम की तलाश में निकले हुए हैं। हर जगह रोका गया, इमाम नहीं रुक रहे हैं, मगर जैसे ही तो करबला की जमीन पर पहुंचते हैं, रोकने वालों ने रोका। इमाम हुसैन ने पूछा ये कौन सी जगह है? लोगों ने बताया इस जगह को करबला कहा जाता है। इमाम हुसैन ने जैसे ही सुना, इरशाद फरमाया हाज़िही करबला माज़िरुन करबी वबला। ये करबला है। यही तो परेशानियों और मुसीबतों की जगह। आगे आ जाओ, तीन कर लो, तीन। यही वो जगह है जहां हमारी सवारी बांधी जाएगी। वो महत्व रिहाइना, यही वो जगह है जहां हमारे सामान उतारे जाएंगे। वो मक्तल रिजालिना, और यही वो जगह है जहां हमारे नौजवान शहीद किए जाएंगे। हज़रत गिरामी रोका गया हर जगह, मगर इमाम अली मकाम नहीं रुक रहे हैं। इन्हीं की वजह से कूफा के लिए मगर रास्ते में रोका गया, कहीं न रुके। करबला की वादी आई, इमाम रुक जा रहे हैं और पहले ही बता रहे हैं ये मुसीबतों परेशानियों की जगह है। यहाँ हमारी सवारी नहीं बांधी जाएगी, यहाँ हमारा सामान भी उतरेगा, यहाँ हमारे नौजवान भी शहीद होंगे। यानी इमाम हुसैन बता रहे हैं, अरे यजीद को सुन लो, नबी की जात तो बहुत बुलंद है। नबी का नवासा ये जानता है कि मेरी शहादत कहाँ होगी, अली अकबर की शहादत कहाँ होगी, अली अकबर की शहादत कहाँ होगी, अब्बास के बाकी कहाँ बचेंगे, और मोहम्मद कहाँ शहीद किए जाएंगे। जैसे ही करबला की वादी आई, इमाम अली मकाम रुक गए। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र करबला, करबला, नारे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसरक़े आला हज़रत, मुल्को बन्हे आला हज़रत, खलीफा हज़रत चेहरे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इधर बैठो। और जब इमाम अली मकाम को कहा गया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर तैयार ने कहा कि आखिर आप रुकने को तैयार क्यों नहीं है? आप बजित क्यों हैं? आप जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? कि इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मुझे ख्वाब में मेरे नाना जान ने जो बिशारत दी है, जो कहा है, जो बताया है, वो मैं करके रहूंगा। चाहे मेरी जान रहे या मेरी जान चली जाए, उस पर मैं अमल करूंगा, मगर यहाँ तक कि मैं अपने खुदा से जा मिलूंगा। सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन को मालूम था कि इमाम हुसैन कहाँ जा रहे हैं, इमाम हुसैन किस काम के लिए जा रहे हैं। आज ये जमात निकली है, जिस जमात को देवबंदी कहा जाता है, जिस जमात को वहाबी कहा जाता है, जो लोग अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं, ये अहले हुदैत, ये इल्जाम लगाते हैं, ये अकीदा लोगों का खराब करने की कोशिश करते हैं कि इमाम हुसैन मजबूर थे, इमाम हुसैन चाहते, इमाम हुसैन अगर पावर वाले होते तो करबला के मैदान में भूखे क्यों होते, करबला के मैदान में प्यासे क्यों होते। अरे सुनो, इमाम हुसैन मजबूर और बेबस नहीं थे। इमाम हुसैन का पावर ये था कि करबला के मैदान में जब किसी ने आकर के कहा, इमाम हुसैन अपने खेमे के गिर्द, खेमे के चारों तरफ गड्ढा खुदवा करके, खंदक खुदवा करके लकड़ियां जलाए हुए थे, आग लगवाई थी। क्यों? ताकि कोई यजीदी खेमे में न चला जाए। हज़रत ज़ैनब पर्दे में मौजूद है, हज़रत सकीना पर्दे में मौजूद है, हज़रत शहबानो पर्दे में मौजूद है, ख़वातीन अहले बैत पर्दे में है, कोई यजीदी अंदर न जाने पर। इसलिए इमाम अली मकाम ने हिफाजत के लिए चारों तरफ खंदक खुदवाई थी। एक यजीदी आता है और आने के बाद कहता है, ऐ हुसैन, जहन्नम की आग से पहले आपने दुनिया में आग जला दी है। मआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना सुना, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन खुदा की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ऐ मौला, ये बदबख्त समझ रहा है कि
کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، استقامت دکھانے گئے، وہاں استقامت دکھانے گئے تھے۔ اور بزرگوں نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت کے اوپر ہے، استقامت کرامت سے بڑھ کر کے ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پیر بنانا ہو، مرید ہونا ہو تو یہ مت دیکھو کہ کرامت والا ہے یا نہیں ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے کہ فضاؤں میں اڑتا ہے، پانی میں تیرتا ہے یا کہاں جاتا ہے، یہ دیکھو کہ شریعت پر استقامت ہے یا نہیں۔ کیا بات ہے، کرامت بعد میں دیکھو، استقامت پہلے دیکھو۔ پیر بنانے سے پہلے یہ دیکھو کہ پیر شریعت کا پابند ہے یا نہیں، شریعت پر قائم ہے یا نہیں۔ اگر پیر بن کر کے شریعت پر قائم نہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی کرے، پیر اپنے آپ کو کہے وہابیوں سے ہاتھ ملائے، اپنے آپ کو پیر کہے دیوبندیوں سے ملے، اپنے آپ کو پیر کہے رافضیوں کے ساتھ شرکت کرے، اپنے آپ کو پیر کہے مورے خوجوں کی دعوت کھائے، اپنے آپ کو پیر کہے اور اس کے بعد رافضیوں شیعوں کے وہاں کھٹملوں کے وہاں جائے، تو ایسا پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر بنانے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا پیر کیسا ہے، ہاتھ دینے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ استقامت والا ہے یا نہیں ہے۔ اگر استقامت ہے تب تو پیر بنانے کے لائق ہے، اور اگر استقامت نہیں ہے تو ایسے کو پیر بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، فتاوی عام کریں گے۔ حضرات گرامی، تو امام عالی مقام کربلا کے میدان میں پہنچ گئے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام عالی مقام پہنچ گئے۔ 10ویں محرم کی تاریخ ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ میدان جنگ میں حضرت قاسم نے اجازت لی اور آ کر کے پہنچے، یزیدیوں کو آواز دی، ہے تم میں کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے۔ اب کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ عامر بن صاحب نے ارزق پہلوان سے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو، اے ارزق جاؤ اس نوجوان کے مقابلے میں جاؤ اور فتح کر کے آؤ۔ ارزق کہتا ہے اے عامر بن صاحب یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو نوجوان بچہ ہے، میرا مقابلہ کیسے ہوگا، میں اتنا بہادر، اتنا بڑا پہلوان، اور ملک ایران میں، ملک شام میں، ملک عراق میں میری بہادری کا اور میری پہلوانی کا شہرہ ہے، لوگ بڑے بڑے پہلوان میرا نام سن کر کے کام جایا کرتے ہیں، میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا، میں اس 19 سال نوجوان کے مقابلے میں جاؤں گا، یہ میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ عامر بن صاحب کہتا ہے ارزق پہلوان کیا سوچ رہا ہے، یہ بچہ نہ سمجھ، یہ علی کے گھرانے کا شیر ہے، یہ علی کا لڑا ہے، ابھی جب جائے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے اندر بہادری کیسی ہے، ان کے اندر طاقت و قوت کیسی ہے، ان کی شجاعت کا عالم کیا ہے۔ مگر بلا نہیں، بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میری بیادبی ہے، میری توہین ہے، لہذا میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میرا بیٹا جائے گا اور ابھی جا کر کے اس نوجوان کا سر قلم کر کے نہیں آئے گا۔ اس نے جو ہے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کا بیٹا میدان جنگ میں آتا ہے، حضرت قاسم کے مقابلے میں آتا ہے اور کہتا ہے قاسم تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پہ مر رہی ہے۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں یہ تیری بھول ہے، سن لے تو میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اگر آنا ہے مقابلے میں تو جا اپنے باپ کو بھیج۔ وہ کہتا ہے میں مقابلے میں آیا ہوں، جو صحیح پڑھ کر کے مقابلہ کرنا چاہتا ہے وار کرتا ہے۔ امام حضرت قاسم جو ہے اس کے وار کو روکتے ہیں اور دوسری طرف سے تلوار گھما کر کے ایسا وار کرتے ہیں کہ وہیں پر 2 ٹکڑے ہوتے نظر آتا ہے۔ اور جب یہ منظر دیکھا تو ارزق کا دوسرا بیٹا وہ پاگل ہوتا نظر آیا کہ یہ تو چند ہی منٹ کے اندر انہوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے، فنا کے خان کر دیا ہے۔ وہ دوسرا بیٹا ارزق کا میدان میں آتا ہے اور میں مقابلہ کروں گا، اور میں مقابلہ کروں گا۔ وہ آیا اور آنے کے بعد امام حضرت قاسم کے مقابلے میں آ کر کے اس نے بھی تلوار چڑھائی،
اس کے دیوار کو روکا, اس کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا. چوتھا بیٹا آیا, اس نے بھی تھوڑی دیر مقابلہ کیا اور اسے بھی حضرت قاسم نے فنا کے گھاٹ اتار دیا. اب جب یہ منظر دیکھا تو وہی ارزق پہلوان جو ابھی تک اس گمان میں تھا, اس خیال میں تھا, اس غرور اور گھمنڈ میں تھا کہ اس نوجوان کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے, اس نوجوان کا مقابلہ کرنا میری بے عزتی ہے, اب وہی ارزق پہلوان پاگل ہو کر کے میدان میں آتا ہے اور حضرت قاسم کا مقابلہ کرنے لگتا ہے. اب حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا اتنا بڑا نامی گرامی پہلوان, اتنا بڑا بہادر, اب حضرت قاسم کے مقابلے میں ہے اور حضرت قاسم نے جب اس کے پہلے بیٹے کو مارا تھا تو اس کے اوپر مار کر کے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا تھا. وہ تلوار زہر میں بھجی ہوئی تلوار تھی. اب جب قبضہ کر لیا تھا, تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, ارزق کہتا ہے یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے. حضرت قاسم فرماتے ہیں ہاں تیرے بیٹے کی تلوار ہے, تیرا بیٹا دے کر کے گیا ہے تاکہ تیرے بیٹے کی تلوار سے تیرا سر کندھے کی لاگا تو ہے تیرے بیٹے سے پہنچا دوں. سبحان اللہ, تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر و قرآن کا بنا, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ایک جنگ کا میدان وہاں ہے, حق و باطل کا معرکہ وہاں بھی ہو رہا ہے, حق و باطل کے درمیان لڑائی وہاں بھی ہو رہی ہے, وہاں تلوار چل رہی تھی لوہے کی. اب آئیے تاریخ نے کروٹ لی, تاریخ بدلتی ہے, زمانہ بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں. وہ 61 ہجری کا واقعہ ہے. اب آگے بڑھیے, اب آگے بڑھیے اور 38 ہجری 1338 ہجری یا 1339 ہجری کا واقعہ پڑھیے. یہی بریلی شریف ہے, بریلی شریف کے قریب میں ہلدوانی جگہ ہے اور ہلدوانی سے مولوی یاسین خان سرائی اشرف علی تھانوی کے مرید نے ایک خط بھیجا, چیلنج کیا, اعلیٰ حضرت کو چیلنج کرتا ہے کہ میں مناظرے کے لیے آیا ہوا ہوں, اگر کوئی آپ کے پاس مناظر ہو تو مناظرے کے لیے بھیجے. اعلیٰ حضرت کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر مناظرہ ہو سکے تو آئیے مناظرہ کر لیجیے. اب وہاں کے لوگوں نے سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس ثبوت بھیجے کہ اب یہاں پر اشرف علی تھانوی کا مرید اور اس کا خلیفہ یاسین خان سرائی آ کر کے چیلنج کر رہا ہے, سنیوں کو آواز دے رہا ہے کہ اگر کوئی آپ میں مناظر ہوئے آئے مجھ سے مناظرہ ہے مقابلہ کرے. حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس جب خط پہنچتا ہے, سرکار اعلیٰ حضرت نظر اٹھاتے ہیں, اپنے شاگردوں پر نظر ڈالتے ہیں, منظر اسلام کے مدرسین پر نظر ڈالتے ہیں, وہاں کے علماء پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد شیر پیش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت پر نظر ڈالتے ہیں. آپ کا زمانہ طالب علمی ہے, ابھی آپ پڑھنے کا زمانہ ہے. حضرت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا عصمت علی ادھر آئیے, آئیے ہلدوانی میں مناظرہ ہونا ہے, یاسین خان سرائی میں معاملے میں ہے, آپ کو جانا ہے اور مناظرہ کرنا ہے. سبحان اللہ. شیر پیش اہل سنت کے پاس پہنچے, یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. حضرات
حضرت سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش اہل سنت ہلدوانی پہنچتے ہیں. اس وقت شیر بیش سنت کی عمر بھی 18-19 سال کی تھی، اور ادھر جو ہے مولوی یاسین خان سرائی وہ 80 سال کا بڈھا تھا. مقابلہ کی بات آئی، اب مناظرے کی بات آئی، اب وہاں پہنچتے ہیں. ادھر بھی اسٹیج ہے، ادھر بھی اسٹیج ہے، ادھر بھی کتابیں ہیں، ادھر بھی کتابیں ہیں، ادھر بھی مناظر ہے، ادھر بھی مناظر ہے. اب یاد کریں وہاں کربلا کا میدان تھا، وہاں بھی حق و باطل کی جنگ تھی. یہ ہلدوانی کا مناظرہ ہے، یہاں بھی حق و باطل کی جنگ ہے. وہاں تلواریں لوہے کی چل رہی تھی، یہاں تلوار زبان کی چل رہی تھی. وہاں بھی حق و باطل کا معرکہ تھا، یہاں بھی حق و باطل کا معرکہ تھا. اب جب یہاں پر آ کر کے یاسین خان سرائی نے دیکھا یہ 18-19 سال کا نوجوان، میں 80 سال کا بوڑھا، اب ان کا مقابلہ کیسے کروں؟ تو کہتا ہے میں ان کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، میرا ان کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میری بے عزتی ہے، میں ان سے مقابلہ نہیں کروں گا. اس لیے کہ میرے شاگرد ان سے بڑے بڑے موجود ہیں. میں اب کتنے زمانے سے پڑھا رہا ہوں اور یہ ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ ابھی طالب علم ہے، ابھی اعلیٰ حضرت کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان سے میں مناظرہ کروں؟ مناظرہ کرنے کے لیے میرے لیول کا ہونا چاہیے، میرے معیار کا ہونا چاہیے، میرے مقابلے کا ہونا چاہیے. یہ طالب علم ہے اور ان سے بڑے بڑے بظاہر میرے شاگرد موجود ہیں. اتنا جب کہا اس کے بعد کہتا میں نہیں مناظرہ کروں گا، میں ان کے لیے تو میرے شاگرد ہی کافی. اس نے کہا ان کے لیے میرے شاگرد ہی کافی ہیں. اس نے بھی 4 شاگردوں کو تیار کیا، مقابلے کے لیے بھیجا، مناظرے کے لیے بھیجا. اب وہ سامنے آ رہے ہیں اس کے 4 شاگرد. اب اس کے بعد مظہر اعلیٰ حضرت ہیں، ادھر یاسین خان سرائی کے 4 شاگرد ہیں، وہاں ارزق کے 4 بیٹے تھے، یہاں یاسین خان سرائی کے 4 شاگرد ہیں. اب جب شیر بیش سنت کا مقابلہ ہوتا ہے سوال کرتے ہیں، چند ہی منٹ کے اندر پہلا شاگرد لاجواب ہو جاتا ہے، وہ کنارے ہوتا ہے. دوسرا آتا ہے چند منٹ کے اندر، وہ بھی سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا، وہ کنارے ہوتا نظر آتا ہے. تیسرا آیا، اس سے سوال ہوا، وہ بھی لاجواب ہو گیا، کنارے ہوتا نظر آیا. چوتھا آیا، اس سے سوال ہوا، وہ بھی جواب نہ دے سکا، لاجواب ہو کر کے کنارے ہوتا نظر آیا. جب یاسین خان سرائی نے دیکھا کہ میرے 4 شاگرد لاجواب ہو گئے ہیں اور ان کے سوال کا جواب نہ دے سکے، تو اب وہ یاسین خان سرائی کہتا ہے اب میں مناظرہ کروں گا، اب میں ان سے سوال و جواب کروں گا اور میں ان کے مقابلے میں آؤں گا. تو حضرت مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت ارشاد فرماتے ہیں مولوی یاسین خان سرائی سنو، تم نے اپنے 4 شاگردوں کو اپنا وکیل بنایا تھا. وکیل کی شکست وکیل کی شکست ہوتی ہے، تمہارے شاگردوں کی شکست ہو گئی، یہ تمہاری شکست ہو گئی. اب تمہیں مناظرے کا کوئی حق نہیں ہے، اب تم مناظرہ نہیں کر سکتے. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بریلی میں صرف مناظرہ پڑھایا جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہاں صرف علم مناظرہ پڑھایا جاتا ہے. اب میں آؤں گا، میں مناظرہ کروں گا. مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو بھی آ جا، تو بھی میدان میں آ جا. اب دیکھیے مظہر اعلیٰ حضرت کا وار کیسا تھا. وہاں بھی الحرب خدعۃ کے پیش نظر کہا تھا ذرا زین تو دیکھ کہ تیرے گھوڑوں کی زین صحیح ہے یا نہیں. اور یہاں بھی مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے کہ کلام، کلمہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ ہے نا جی، بولیے ہے نا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب مظہر اعلیٰ حضرت نے جب سوال کیا تو پوچھا کہ یہ بتا یہ کلمہ ہے کہ کلام؟ تو کہتا یہ کلام ہے. کیا کہا؟ کلام ہے. اب وہ گرامر کے اعتبار سے بول رہا تھا، نو کا گرامر ہے، قاعدہ ہے. اب سمجھیے بات کو کہ عربی زبان کے گرامر میں علم نو میں پڑھایا جاتا ہے کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو ایک لفظ ہو ایک معنی کے لیے، ایک لفظ ایک معنی کے لیے، تو وہ کلمہ ہے. اور چند لفظوں سے مل گیا، چند کلموں سے مل گیا
تو اب وہ کلمہ سے کلام بن جاتا ہے. یعنی ایسی بات جہاں بات پوری ہو جائے، میں کہوں اور کوئی بات سمجھ لی جائے، اور میں کہوں اور میری بات پوری ہو جائے، کوئی خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو تو اس کو کلام کہا جاتا ہے. جیسے ایک لفظ بولا گیا میں، تو یہ کلمہ ہے. نے کلمہ ہے، کھانا کلمہ ہے، کھایا کلمہ ہے. میں نے کھانا کھایا، یہ الگ الگ بولا گیا تو کلمہ. میں بھی کلمہ، نے بھی کلمہ، کھانا بھی کلمہ، کھایا بھی کلمہ. اور جب ان پورے کو ملا دیا تو اب ایک مفہوم سمجھ میں آیا. میں نے کھانا کھایا، ایک بات پوری ہو جا رہی ہے. تو اب اس پورے کو جملہ کہا جاتا ہے، اس پورے کو کلام کہا جاتا ہے. تو اسی گرامر کے پیش نظر اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلام ہے. کیا کہا اس نے؟ کلام ہے. مظہر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے مسلمانوں یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. پھر پوچھا بتاؤ کیا یہ کلمہ نہیں ہے؟ مجھے کلمہ نہیں ہے تو کہا نہیں کلمہ نہیں ہے، کلام ہے. مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا مسلمانوں تم پڑھتے ہو پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ پہلا کلمہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ کلمہ نہیں ہے. جو کلمہ کا انکار کرے وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور مظہر اعلیٰ حضرت، حضور مشاہد ملت، حیدر حضور شیر ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اسے جواب دینے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کا جو یہ سوال ہے یہ سوال اصطلاح نو کے اعتبار سے ہے یا عرف عوام اور عرف شرع کے اعتبار سے ہے. کس رنگ میں آپ کا سوال ہے، کس اصطلاح میں آپ کا سوال ہے. مگر وہ سوال کو سمجھ نہ سکا اور فوراً جواب دیا. مظہر اعلیٰ حضرت نے پوری عوام کے سامنے کہا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ ہونے کا انکار کرے وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ حضرات گرامی، تو یہ اب جب اس طرح کے معاملات ہوئے چند ہی منٹوں کے اندر، تھوڑے ہی لمحے میں وہ بھی مبہوت ہو گیا، وہ بھی لاجواب ہوتا نظر آیا. تو یہ حق و باطل کی جنگ ہوتی آئی ہے، ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. حضرات گرامی وقار کربلا کی جنگ ہوئی اور امام علی مقام کا جس میں پاک شہید ہوا، امام علی مقام کا سر مبارک کٹا اور حضرت علی اکبر کا سر کٹ رہا ہے. حضرت علی اصغر کے حلقوم پہ تیر مارا جا رہا ہے. حضرت عباس کا بازو مارا جا رہا ہے. حضرت عمر محمد کو شہید کیا جا رہا ہے. حضرت گرامی یزید خوش ہو گیا تھا کہ میری فتح ہو گئی ہے. یزید نے ملک شام کے اندر ڈھول بجوائے تھے اور جشن منایا تھا کہ ہماری فتح ہو گئی ہے. امام حسین کی شکست ہو گئی ہے. کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد خوشی منا رہا تھا کہ ہماری فتح ہو گئی ہے، امام حسین کی شکست ہو گئی ہے. مگر تاریخ گواہ ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ شکست امام حسین کی نہیں ہوئی ہے، شکست یزید کی ہوئی ہے. فتح امام حسین کی ہو رہی ہے. دنیا پڑھ رہی ہے، دنیا پڑھ رہی ہے، پیغام دے رہی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. ہم کہیں گے امام حسین کی فتح کیسے، یزید کی شکست کیسے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، آئیے آپ نہیں وہی تو میں بتاتا چلوں کہ یہ امام حسین کی فتح کیسے ہو رہی ہے، یزید کی شکست کیسے ہو رہی ہے. حضرات گرامی وقار یہ دیکھیے، تاریخ پڑھیے. امام حسین شہید کیے گئے، یزید بھی 3-4 سال کے عرصے میں مر گیا. چند ہی سال کے بعد یزید بھی مر گیا. یزید حاکم تھا، تخت نشین تھا. یزید جو ہے وہاں کا حکمراں تھا، مر گیا. مرے ہوئے زمانہ ہو گیا. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان سے بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی کہ مجھے بتایا جائے کہ کون جانتا ہے کہ یزید کی قبر کہاں ہے؟ کسی کو معلوم؟ بولے کوئی جانتا ہے یزید کی قبر کہاں؟ کسی کو نہیں پتا. اور کسی بچے سے پوچھ
آیا تھا وہی آیا تھا، وہ ملک شام میں تھا، یزید کربلا کے میدان میں نہیں آیا۔ امام حسین پورا خاندان لے کر کے پہنچ گئے، آپ کو شہید کروا دیا، علی اصغر کو شہید کروا دیا، علی اکبر شہید ہو گئے، اور محمد شہید ہو رہے ہیں، حضرت قاسم شہید ہو رہے ہیں، حضرت عباس علمبردار شہید ہو رہے ہیں، اور کربلا کے میدان میں سب کو لے کر کے آ گئے۔ یزید نہ خود آیا نہ اس کا خاندان آیا، اور آخر میں اگر کوئی شہزادہ بچا تو حضرت امام زین العابدین بچے۔ جی سبحان اللہ، امام زین العابدین بچے، ایک شہزادہ بچا، ایک شہزادہ، اور ادھر یزید تو آیا ہی نہیں، یزید کا خاندان تو آیا ہی نہیں۔ مگر مجھے بتاؤ 1400 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، مگر کہیں بتاؤ کسی کو پتا ہے کہ یزید کا خاندان کہیں موجود ہو، یزید کی نسل کہیں موجود ہو؟ مگر یہ یزید کی شکست نہیں ہے تو کیا ہے؟ امام حسین کو بتا دیکھو، ایک شہزادہ بچا، مگر اس شہزادے کی برکت یہ ہے، دیکھو وہاں حسین ہے، جہاں دیکھو وہاں جو ہے سید موجود ہے، نبی کا حضرت امام حسین کا گھرانہ چلا بغداد میں موجود ہے، حسین کا گھرانہ اجمیر میں موجود ہے، حسین کا گھرانہ دلیا میں موجود ہے، حسین کا گھرانہ بلگرام میں موجود ہے، امام حسین کا گھرانہ کراچی میں موجود ہے، امام حسین کا گھرانہ کشوچا میں موجود ہے، امام حسین کا گھرانہ مغیرہ میں موجود ہے، جدھر دیکھو امام حسین کا خاندان ہے۔ بتا دیا اے یزید تو بھی مر گیا، خاندان بھی گیا ہے، حسین زندہ ہے، حسین کا خاندان زندہ ہے، حسین کی اولاد زندہ ہے، جو ان کا دامن تھام لے وہ بھی زندہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، فیضان شہدائے کربلا، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے سنا کہ میدان کربلا یزید آیا نہیں بلکہ شام میں رہ گیا تھا، تو کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ آپ نے کبھی سوچی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آیا کیوں نہیں؟ اللہ میں جو مشاورہ ہو رہا تھا، اس میں ایک بڈھا شاعر جو یزیدی تھا، جو وہابی دیوبندی تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اعتراض کیا کہ یہ سنی مولوی لوگ جب دیکھو یزید پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے مروا دیا، کٹوا دیا، نہر فرات میں پانی بند کر دیا، جبکہ یزید ملک شام سے کربلا آیا ہی نہیں تھا۔ اس کے بغل میں جو بوڑھا شخص تھا، وہ جو محبان اہل بیت تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائی سن لو کہ یہ میدان کربلا کیوں نہیں آیا، میں بتا دوں؟ اس نے کہا بتا دو، تمہیں بتا دو، بولے سن لو، وہ اس کی وجہ کیا تھی یہ جو نہیں آیا؟ تو اس نے کہا کہ عزم سے، صبر سے، احساس سے ڈر لگتا ہے، جہاں بجا بجلی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے شام سے کربلا میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت گرامی، اب دیکھیں امام حسین کی فتح اور دیکھیں یزید کی شکست۔ یزید کے زمانے میں اور یزید سے پہلے یزید نام کے سینکڑوں لوگ تھے، ایک دو نہیں تھے، سینکڑوں کا نام یزید تھا۔ خود کربلا کے میدان میں کئی یزید نام کے لوگ آئے ہوئے تھے، یزیدیوں کی طرف سے کئی یزید نام کے تھے، ایک یزید بن معطل بھی آیا تھا، یزید بن سفیان بھی آیا تھا، یزید ابتہی بھی آیا تھا، یزید نام کے کئی لوگ کربلا کے میدان میں تھے۔ یزید کے زمانے میں یزید نام کے سینکڑوں لوگ تھے، کئی سو کی تعداد میں یزید نام کے لوگ تھے، اور امام حسین سے پہلے اور امام حسین کے زمانے میں حسین نام کا کوئی نہیں تھا، امام حسین، امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، اور یزید کے زمانے میں بھی، یزید سے پہلے بھی سینکڑوں نام کے یزید تھے، مگر یہ کربلا کا جو معرکہ ہوا اور کربلا کی جنگ ہوئی تو اس نے یزید کی شکست اور حسین کی فتح یہ بتائی کہ کربلا
صفحہ نمبر 30 کے اوپر، صفحہ نمبر 30 کے اوپر یہ اہل حدیث جو ہیں، اہل حدیث کہلانے والے، ان کا مدرسہ جامعہ سلفیہ بنارس میں ہے، وہاں کا فتویٰ چھپا ہے کہ یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا استعمال حرام نہیں ہے بلکہ جائز و درست ہے، اور صرف جائز و درست ہی نہیں بلکہ مستحب و مستحسن ہے، معاذ اللہ۔ جو یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھنے کو جائز ہی نہیں مستحب و مستحسن بتا رہا ہے، بتائیے وہ یزیدی ہوگا کہ حسینی؟ حدیث کہلانے والے کون ہوئے؟ ان کے مدرسے کا فتویٰ ہے یہ کون ہوئے؟ انہی وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب فتاوی رشیدیہ ہے، صفحہ نمبر 114 ہے، اٹھا کر کے آپ دیکھیں، اس میں لکھتا ہے امام حسین کے نام پر مجلس سجانا حرام، امام حسین کا شربت حرام، امام حسین کی سبیل حرام، امام حسین کے نام پر مجلس منعقد کرنا حرام۔ بتائیے جو امام حسین کی سبیل کو حرام بتائے، جو امام حسین کی شربت کو حرام بتائے، جو امام حسین کے تجارت کو حرام بتائے، جو امام حسین کی مجلس کو حرام بتائے، وہ حسینی ہوگا کہ یزیدی؟ بولیے حسینی کہ یزیدی؟ اور آگے چلے، انہی وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب ہے خلافت معاویہ و یزید، اس کتاب کا لکھنے والا پاکستان کا مولوی محمود عباسی، وہ لکھتا ہے کہ امام حسین غلطی پر تھے، کربلا کے میدان میں بچ بھی جاتے تو ان کا قتل واجب تھا۔ تو بتائیے یہ وہابی، یہ دیوبندی یزیدی ہوئے کہ حسینی؟ یہ کون ہوئے؟ یہ یزیدی ہے، مگر ان وہابیوں کے اندر یہ یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید کو جنتی ثابت کرنا چاہتے ہیں، یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھنے کا فتویٰ دیتے ہیں، مگر ان کے اندر بھی دم نہیں کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے۔ اگر یزید کو حق پر مانتے ہیں تو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے، نام دکھانا نہ پڑے، دنیا سمجھ جائے یہ یزیدی ہے اور ہم حسینی ہیں، کہ یہ مسجد یزیدیوں کی ہے، ہم کو لگاتے ہیں کہ یہ مسجد حسینیوں کی ہے، حسینیوں کی ہے، تاکہ فرق ہو جائے اور دنیا بھی جان جائے، مگر انہیں معلوم ہے کہ اپنے بیٹے کا نام اگر یزید رکھ دیا پورے سال بچ جائے گا، 10 محرم کو نہیں بچ پائے گا، 10 محرم کو نہیں بچ پائے گا۔ یہ یزید ایسا مٹا کہ معرکہ کربلا کے بعد کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کو کوئی تیار؟ اور امام حسین کی فتح دیکھو، امام حسین کی جیت دیکھو، امام حسین کی کامیابی دیکھو، امام حسین کی فتح مندی دیکھو کہ کربلا کے میدان جب ہوا تھا اس وقت تک امام حسین کے علاوہ کسی اور کا نام حسین نہیں تھا، مگر معرکہ کربلا کے بعد دیکھو، جدھر دیکھو، جہاں دیکھو، کوئی احمد حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی صدام حسین ہے، کوئی زکریا حسین ہے، کوئی نذیر حسین ہے، کوئی شہادت حسین ہے، کوئی حجیت حسین ہے، کوئی ضمیر حسین
यजीद को सही जाना। मुझे बताओ इन वहाबियों देवबंदियों में बड़े बड़े मौलवी हुए, किसी की कब्र पर कोई फूल डालने वाला है, किसी की कब्र पर कोई चादर डालने वाला है, कोई पानी पूछने वाला है, मगर जितने हुसैनी है उठाओ देखो वो जहां है गुंबद चमक रहा है, बागदाद में है तो चमक रहे हैं, अजमेर में है तो चमक रहे हैं, कलियर में है तो चमक रहे हैं, देवा में है तो चमक रहे हैं, माया में है तो चमक रहे हैं, किचौचा में है तो गुंबद चमक रहा है, बरेली शरीफ में है तो गुंबद चमक रहा है, आगे बढ़े पीलीभीत शरीफ में है गुंबद चमक रहा है, समंदरों में है तो हाजी अली सरकार का शरीफ में मखदूम माहिनी का चमक रहा है, उमरा में सरकार फखरुद्दीन का चमक रहा है। इमाम हुसैन का चाहने वाला जहां है वहां चमक रहा है और वो दूसरों को चमका रहा है। देखो तो सही जा करके जो मिन्नत लेकर के जा रहा है अजमेर शरीफ से मुरादें पाता हुआ आ रहा है, देखो जा करके किचौसा शरीफ में बीमार जा रहा है, सही होकर के आ रहा है, आसेब वाला जा रहा है, तंदुरुस्त होकर के आ रहा है, तो बता रहे हैं इमाम हुसैन कि सिर्फ मेरी करामत मत देखो, मेरे शहजादों को देखो, जहां है वहां नूर बरसा रहे हैं, जहां है वहां लोगों को ईमान दे रहे हैं। और हम हुसैनी हैं, हमें कोई हुसैनी कहे चेहरा खिल जाता है, हमारा चेहरा चमक जाता है, हम फख्र करते हैं अरे आका हुसैन, यहाँ भी हमें लोग हुसैनी कहे, वहाँ भी फरिश्ते हुसैनी कहे, और इन्हें यजीदी कह दो चेहरा बिगड़ जाता है। किताब में लिखे यजीद हक पर था, किताब में लिखे यजीद के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगाना सही है महाअल्लाह। ये अपनी किताबों में वहाबी देवबंदी लिखे तो बताओ यजीदी हुए कि नहीं, और इन्हें यजीदी कह दो तो चेहरा उतर जाए, हमें हुसैनी कहा जाए चेहरा खिल जाए। बता रहे हैं इमाम हुसैन अगर चमकना है तो हुसैनी बन जाओ, अगर चमकना है तो हुसैनी बन जाओ, यहाँ भी चमकोगे वहाँ भी चमकोगे। कली कली गली गली चमन चमन कली कली गली गली अली अली गली गली अली अली अहले बैत जिंदाबाद, सारे खुलफाए राशिदीन जिंदाबाद, मुस्तफा का हमसफर, मुस्तफा का हमसफर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर तकबीर अल्लाहू अकबर का हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी किस्मत है कि हम हुसैनी हैं, और इंशाअल्लाह हुसैनी और इंशाअल्लाह हुसैनी रहेंगे, और लोगों को बताते रहेंगे हम हुसैनी हैं, गवारा नहीं पाती हमको, सर झुकाते नहीं, हम सर को कटा देते हैं। और इमाम जो हुसैनी है वो यहाँ भी बचा हुआ है, और इंशाअल्लाह वहाँ भी बचेगा। कोई हुसैनी किसी आतंकवादी तंजीम में नहीं पकड़ा जाता, मगर ये यजीदियों की किस्मत है, कभी देवबंद पे छापा पड़ रहा है, कभी लखनऊ पे छापा पड़ रहा है, कभी लिंग मिल रहा है, कभी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए मिल रहा है, और वहाँ भी लोग देवबंदी यजीद में से तौबा कर लो, हुसैनी बन जाओ, यहाँ भी बच जाओगे वहाँ भी बच जाओगे। जितना हो सके इमाम हुसैन की याद बनाते हो, गली गली में मनाओ, शहर शहर में मनाओ, डगर डगर में मनाओ, मोहल्ले मोहल्ले में मनाओ, जहाँ हो सके वहाँ मनाओ, और जिस तरीके से हो सके मनाओ। महफिल सजा करके हो सके तो महफिल सजा के मनाओ, सबील लगा के हो सके सबील लगा के मनाओ, और
امام حسین کے نام پر امام حسین کے روضہ پاک کی نقل بنا کر کے تعزیہ بنا کر کے امام حسین کی یاد مناؤ. تعزیہ بنانا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ باعث خیر و برکت ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، بریلی کا تاجدار کہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ناجائز لکھا، اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا، اعلیٰ حضرت نے بدعت لکھا. سنو، اعلیٰ حضرت نے ناجائز کس کو لکھا، بدعت کس کو لکھا؟ جہاں پر جس تعزیہ داری میں ناجائز کام ہوگا وہ ناجائز ہے، حرام کام شامل ہوگا وہ حرام ہے، بدعت کام شامل کرو گے وہ بدعت ہے. اور تمام بدعات سے پاک کر دو، حرام کاموں سے پاک کر دو، ناجائز کاموں کو ہٹا دو، اور امام حسین کا جیسا روضہ ہے ویسا بناؤ، ختم کرو، احترام کرو. یہ صرف جائز ہی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ باعث خیر و برکت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. مجھے بہت پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم. جتنے لوگ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہاتھ اٹھائے، سب اعلیٰ حضرت والے. سبحان اللہ. اب سنیے اعلیٰ حضرت کا فرمان سنیں. تعزیہ والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سنیے، فرماتے ہیں مروجہ تعزیہ داری جس میں ناجائز چیزیں لوگ شامل کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ چیز بدعت عملی ہے. وہ چیز بدعت عملی ہے. وہ اس حد تک نہیں کہ اس کے مرتکب معاذ اللہ رافضی، وہابی وغیرہم خوبصہ کی مثل ہو. جو تعزیہ داری کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ رافضی اور وہابی کی طرح ہو معاذ اللہ، یا معاذ اللہ ان کی جماعت نہ ہو، یا ان سے اجتناب ایسا ہی ہو جیسا ان خبیثوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، رافضیوں سے جیسے ان سے بچنا ضروری ہے ویسے تعزیہ والوں سے نہیں بچیں گے. بلکہ سنیے، ضروریات دین تو بالائے سر، وہ عقائد ضروریہ اہل سنت کے بھی منکر نہیں. تعزیہ داری کرنے والے عقائد ضروریہ اہل سنت کے بھی منکر نہیں. نہ محبوبان خدا کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں، نہ کسی محبوب بارگاہ سے معاذ اللہ دشمنی رکھتے ہیں. پھر ان خبیثوں کو یعنی وہابیوں دیوبندیوں کو ان سے کیا نسبت؟ وہابیوں دیوبندیوں کو ان سے کیا نسبت؟ یہ عقیدتاً ہم میں سے ہے. تعزیہ والے عقیدتاً ہم میں سے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں. کیا بات ہے؟ محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں. براہ جہالت و نادانی اس میں لہو و لعب و افعال ناجائز شامل کرتے ہیں. جہالت کی بنیاد پر، نہ جاننے کی بنیاد پر اس میں ناجائز و حرام کام شامل کر لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ سنیت سے نہیں نکل جائیں گے، ان سے بچنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. ہاں یہ کہا جائے گا کہ تم نے جو خلاف شرع کام شامل کر لیا ہے اس سے بچو، اس سے الگ ہو جاؤ. جو برائیاں شامل ہو گئی ہیں، ناجائز چیزیں، جیسے تعزیہ میں لوگ جاندار کی تصویر بنا دیتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ ماتم کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ ڈھول بجاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ سب چیزیں نہ ہو، امام حسین کا روضہ بنایا جائے اور اس کا ادب کیا جائے تو یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ باعث خیر و برکت ہے. اب سنیے امام حسین کی محفل کرنے کے بارے میں، امام حسین کی مجلس کرنے کے بارے میں، اور امام حسین کی یاد کرنے کے بارے میں.
کیا فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت؟ پیغام اعلیٰ حضرت سنیے، ایک دل میں بٹھائیے، ایمان و عقیدہ کو مضبوط رکھیے اور سچے پکے حسینی بنیے۔ فرماتے ہیں کون سا سنی ہوگا، کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلِ کربلا کا غم نہیں، جسے واقعہ حائلِ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون اور آنکھ پرنم نہیں۔ ہاں، مصائب میں، مصیبتوں میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا، جزا فضا یعنی رونے پیٹنے سینہ کوٹنے ماتم کرنے کو فرماتے شریعت منع فرماتی ہے، ان سب چیزوں کو شریعت منع فرماتی ہے۔ اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو، جسے واقعی دل میں غم نہ ہو، اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصدن غم آوری و غم پروری خلاف رضا ہے۔ یعنی دل میں غم نہ ہو اور اوپر سے آنسو بہائے، زبردستی یہ دکھائے کہ مجھے بہت غم ہے، تو یہ ریاکاری ہے۔ اب فرماتے ہیں سنیے آگے، جسے اس کا غم نہ ہو، یعنی واقعہ کربلا میں جو معاملہ ہوا، جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے۔ جس کے دل میں کربلا کے میدان کا غم نہ ہو اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص، جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ تو پتہ کیا چلا کہ کربلا والوں کا غم بھی ہوگا، کربلا والوں کی یاد بھی کریں گے، کربلا والوں کا ذکر بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم امام حسین کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کریں گے، اے امام حسین ہم صرف محرم کے مہینے کے لیے حسینی نہیں ہے، اے امام حسین ہم صرف شربت پینے کے لیے حسینی نہیں ہے، ہم صرف کھچڑا کھانے کے لیے حسینی نہیں ہے، ہم صرف یا حسین کرنے کے لیے حسینی نہیں ہے۔ اے امام حسین آپ نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے سمجھوتا نہیں کیا تھا، آج ہم بمبئی امورہ میں کسی یزیدی سے سمجھوتا نہیں کریں گے، یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے، کسی یزیدی سے سمجھوتا کریں گے، کسی یزیدی سے ہاتھ ملائیں گے۔ اب آپ نے کتابوں کا حوالہ سن لیا، کتابیں میں نے دکھا دی، پڑھ کے سنا دیا، اس زمانے میں وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے، یہ اہل حدیث کہلانے والے کون ہیں، بتائیے یزیدیوں سے ہاتھ ملائیں گے، مسافر کریں گے، شادی میں بلائیں گے، ان کے وہاں جائیں گے؟ نہیں، اے امام جو آپ نے پیغام دیا تھا ہم سینے سے لگائے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پیئیں گے، نہ ان کی دعوت میں جائیں گے، نہ انہیں اپنے وہاں آنے دیں گے۔ اور وہی پیغام جو امام حسین کا تھا بریلی کے تاجدار نے دیا اور اعلان کیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، ہم رسول اللہ کے جنت، جنت رسول کی، جنت ان کے نواسے امام حسین کی، اور جو حسینی ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ لہذا ہے حسینی اور پکے حسینی بنو، کھچڑا خور حسینی نہ بنو، صرف کھچڑا خور حسینی نہ بنو، پکے حسینی بنو۔ اے امام آپ کے نام پر کھچڑا بھی کھائیں گے اور آپ کے دشمنوں کو لات بھی ماریں گے، آپ کے نام پر شربت بھی پئیں گے اور آپ کے گستاخوں کو تماچا بھی ماریں گے، کیونکہ نہ آپ کا سمجھوتا ہوا تھا نہ ہمارا سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اور جو لیڈر بن کر کے، جو نیتا بن کر کے یہ آئے اور کہے اسلام کے نام پہ ایک ہو جاؤ، کلمہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، قرآن کے نام پر ایک ہو جاؤ، اسے ہم بتائیں گے ارے نہ
رحمت پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، امام حسین کی یاد منائیے، امام حسین کا ذکر کیجیے جتنا ہو سکے۔ لوگ اپنی تاریخ یاد رکھتے ہیں، بھائی کی تاریخ یاد رکھتے ہیں، بہن کی تاریخ یاد رکھتے ہیں، ماں کی تاریخ یاد رکھتے ہیں، برتھ ڈے آ رہا ہے مبارکباد دے رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کہتے نظر آ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کان کھول کر کے سنو، نہ تو تمہارے بھائی کا دل منانا تمہیں کام آئے گا، نہ ماں کا دل منانا تمہیں کام آئے گا، نہ بھائی کا دل منانا تمہیں کام آئے گا، یہ دنیا داروں کا برتھ ڈے کرنا تمہیں کام نہ آئے گا۔ اور قسم خدا کی امام حسین کا دل مناؤ گے کام آ جائے گا، صدیق اکبر کا دل مناؤ گے کام آئے گا، فاروق اعظم کا دل مناؤ گے کام آئے گا، عثمان غنی کا دل مناؤ گے کام آئے گا، کربلا والوں کا دل مناؤ گے کام آئے گا، غوث اعظم کا دل مناؤ گے کام آئے گا، غریب نواز کا دل مناؤ گے کام آئے گا، وارث پاک کا دل مناؤ گے کام آئے گا، مخدوم ماہینی کا دل مناؤ گے کام آئے گا، سرکار حاجی علی کا دل مناؤ گے کام آئے گا، سرکار فخر الدین کا دل مناؤ گے کام آئے گا۔ اور سنیے ایک بات، برتھ ڈے ہے بھائی کا ہو یا بہن کا ہو یا گھر والوں کا ہو، کیک کاٹنا بند کرو، انگریزوں کا طریقہ بند کرو، شیرنی منگاؤ، تبرک رکھو، اور وہاں پر بھی پڑھو باغ جنت کے ہیں، پہلے من ہے خانے اہل بیت، تم کو مستا نار کا اے دشمنان اہل بیت، پڑھتے جاؤ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قبر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہے فدا اے خاندان اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہر قسمت تمہاری کچھ ترانے اہل بیت، حوریں بے پردہ نکل آئی ہے، سر کھولے ہوئے عشر کا ہنگامہ برپا ہے، میانے اہل بیت، اور اعلان کر دو بتا دو اہل بیت کے پاس سے گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے کو خدا نے محمد کے جگر پائے سلام، علی کے آنکھ کے تارے سلام، علی کے آنکھ کے تارے سلام، بندگی فاطمہ کے
مولا تبارک تعالیٰ پروردگار عالم اس محفل پاک میں ابتدا سے اب تک جو کچھ تیرا تیرے محبت بزرگ کا ذکر خیر ہوا، نواز شریف مرتبہ شریف کے اشعار پیش ہوئے، صلاۃ و سلام رضا میں محبت پیش ہوا، کہیں پر کسی کے پڑھنے میں یا بولنے میں یا کسی کے سننے میں کسی طرح سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، خطا ہو گئی، مولا ہم سب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مولا ہماری غلطیوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے، ان سب کا ثواب ہمارے عمل کے اعتبار سے ہی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، ان سب کا ثواب ارب خرب گنا زیادہ فرما دے، اسے تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حج پناہ میں نظر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ستر رسول سے تمام انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار کے تمام آباء کرام اجداد اعظام والدین کریمین اور سرکار کے تمام صحابہ صحابیات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں کرم میں درجہ بدرجہ نظر مولا قبول فرما، بالخصوص کربلا والوں کی بارگاہ میں کرم میں نظر مولا قبول فرما، مولا شہدائے کربلا کی بارگاہ میں کرم میں نظر مولا قبول فرما، مولا تبارک تعالیٰ پروردگار عالم ان کے صدقے میں ہم سب کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما دے، مولا کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما، مولا کربلا والوں کے خون پاک کے صدقے میں ہمارے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما دے، مولا کربلا والوں کے صدقے میں مولا ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا جو بیمار ہو شفائے کامل عطا فرما دے، جو بے روزگار و روزگاری سے لگا دے، جو باروزگار ان کی روزی و گنجائش راپانی ترقی عطا فرما، مولا تبارک تعالیٰ پروردگار عالم جو بھی جس طرح کی جائز تمنا رکھتے ہیں ہر ایک کی جائز تمنا پوری فرما دے، جائز مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، مولا تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم کربلا والوں کے جذبات صادقہ کا صدقہ عطا فرما، مولا ہم سب کو ان کی غلامی میں زندگی عطا فرما، انہیں کی غلامی میں خاتمہ بالخیر نصیب فرما، مولا سچا حسینی بنا، پکا حسینی بنا، تمام یزیدیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، شیعہ ہو، خدمل ہو، بہرے ہو اور ان کے علاوہ ان سے میل جو رکھنے والے سلحتلی ہو، ان سب سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کے مکروں کا جو فریب و شر سے بچا، ان کے فتنوں سے بچا، مولا ان کے مکروں کا جو فریب و شر سے بچا، مولا سچا حسینی بنا، پکا حسینی بنا، مولا یہاں بھی حسینیوں کے ساتھ رکھ، قیامت کے دن بھی حسینیوں کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما، اور مولا کربلا والوں کے واسطے اور وسیلے سے ان سب کا ثواب تمام اولیاء کاملین شہداء اسلام تمام تیرے نیک بندوں کی بارگاہ میں کرم میں، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات ملتان کی بارگاہ میں کرم میں نظر مولا قبول فرما، اور ہم سب کی دلی جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی و کامیابی عطا فرما، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرق خیر آور، یا شبیر یا شبر یا شہید کربلا یا دافع کربلا، گل خواہ شہزاد گلگو قبا امداد کن، گل خواہ شہزاد گلگو قبا امداد کن، اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، جولی کو ہم سب کی بھر دو، نواسے کا تصدق رضی اللہ تعالی عنہ سب ہے گئے محتاج گئے دستے نگر بھی، وصلی اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد علی و صحابہ اجمعین، مولا تبارک تعالیٰ پروردگار عالم یہ مدرسہ حشمتیہ فیضان ادریس کو خوب ترقی عطا فرما، مولا اس یہاں سے خوب سنت کا کام ہوتا رہے، پیغام حسینی عام ہوتا رہے، اور اس کے جو ذراکین ہیں، اس کے جو معاونین ہیں
ہیں اور اس کے محبین مخلصین ہیں جتنے لوگ ساتھ دینے والے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے مولا ہر ایک کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرما، دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما، مولا کرم فرما رحم فرما فضل فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ہو یا اللہ، ہم سب کے لگتے ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل پوشی کا یہ خوبصورت منظر آپ حضرات اپنے نظروں سے مناظر ہو، یہ پروگرام علماء علی جناب صابر بھائی مفتی صاحب کی دل پوشی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن انقلاب النبی، ذکر شہدائے کربلا، مسلمان علیہ سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خیزار فضل اعلیٰ حضرت۔ دیکھیے ہماری گنجائش ہونے جا رہی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن انقلاب النبی، ذکر شہدائے کربلا، مسلمان علیہ سنت، مدرسہ فیضان شہر ہندوستان، مدرسہ فیضان شہر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس مدرسے کے مدرس حضرت حافظ و قاری غلام مشاہد رضا کی پرپوشی ہونے جا رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن انقلاب النبی، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مشاہد الملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک 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 کر کے آئیے، ایک ایک کر کے آئیے۔ سلمان ایسا ایسا بنو زیادہ نہیں ہے بس۔ کوئی نہیں جانا بھائیوں، آگے بیٹھے اعلان کرو سنگت کے جانے بہت اچھا